وہاں وہ مراسی کو پیسے دیتا تھا، مراسی کو پیسے دے کر کہتا تھا جاؤ ڈھول بجاؤ اور جا کے بتاؤ کہ یہ بڑا یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح میری جا کے پبلسٹی ہوگی. تو یہ ہمیں مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. کے ساتھ ڈیل ہوئی، جنرل مشرف کے ساتھ ہوئی. خان صاحب کیسے کہتے ہیں کہ میں ڈیل کے بغیر نکل جاؤں گا؟ آپ کو پتہ ہے ملک کے کون سرکردہ لوگ کہاں ڈیل کرتے بند ہیں؟ کرو یہ مذاق عوام کے ساتھ، یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ. لیکن غور خان صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ کل بھی وہ تھے، عمران خان تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اس نے سائیکل سے، مسلم لیگ نون نے سائیکل سے شیر لے لیا اور پیپلز پارٹی نے تلوار سے تیر لے لیا. او بھائی، نہ کبھی مخدوم امین فہیم نے پارٹی چلائی تھی، بے نظیر بھٹو ہی رانی چلاتی تھی، اور نہ کبھی جاوید ہاشمی نے پارٹی چلائی تھی، اور نہ کبھی گور خان چلائے گا. نہیں. دیکھیں غور خان صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ کل بھی وہ تھے، عمران خان تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. گورنر نے کہا ہے، گورنر نے کوئی ایسی اخفا نہیں رکھی ہے بات. تو اس لیے خدا را بند کر دیں یہ کھیل تماشا، جو بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے پارٹی بنائی جائے. آئی پی پی بنا دی آپ نے، اس میں سے نکال کے پیپلز پارٹی میں سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا دی، نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی. اسی طرح مسلم لیگ نون میں سے آپ نے پتہ نہیں جنیجو لیگ بنائی، پتہ نہیں قاسم لیگ بنائی، پتہ نہیں کون کون سی لیگیں بنائی. اور اب پی ٹی آئی میں آپ نے ایک پشاور میں بیٹھ کے وہ جو ہے پی ٹی آئی کی پی بنا دی، پارلیمنٹری. یار بند کرو یہ مذاق عوام کے ساتھ. یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. پاکستان کو کمزور آپ کو عدالتیں تو ریلیف دے رہی ہیں، وہی آپ کی کمپین ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے سر؟ خان ہی از فائٹنگ فٹ. وہ کہتا ہے مجھے جو مرضی کر لیں، سارے پاکستان کی جیلیں پھروا لیں، نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں نے ملک چھوڑنا ہے. اس لیے میں عوام کو حقیقی جمہوریت دلا کر ہی رہوں گا. اور وہ اس معاملے میں بالکل پرعزم ہے. اس کی کوئی ایسی جو ہے اس کے ذہن میں بالکل. بے نظیر بھٹو کی ڈیل ہوئی، آپ موجود تھے. جنرل ضیاء کے ساتھ ڈیل ہوئی، جنرل مشرف کے ساتھ ہوئی. خان صاحب کیسے کہتے ہیں کہ میں ڈیل کے بغیر نکل جاؤں گا؟ آپ کو پتہ ہے ملک کے کون سرکردہ لوگ کہاں ڈیل کرتے ہیں؟ کس طرح وہ نکل جائیں گے باہر؟ تبھی تو جیل میں ہے بھائی. اگر کی ہوتی تو خسرو صاحب کا نواز شریف کی طبیعت خراب ہے. اور ایک اور بات سن لیں، ایک اور بات سن لیں. رائے صاحب لگائیں. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیمپین کیسے کریں گے. ہم دیہاتی لوگ ہیں. دیہاتی لوگ، ہم جو ذمہ دار ہوتا تھا نا وہاں، وہ مراسی کو پیسے دیتا تھا. مراسی کو پیسے دے کر کہتا تھا جاؤ ڈھول بجاؤ اور جا کے بتاؤ کہ یہ بڑا یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح میری جا کے پبلسٹی ہوگی. تو یہ ہمیں مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو عمل کرتے ہیں اس سے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ماشاءاللہ کیمپین. خوسا صاحب اگر خان کو بلے کی جگہ گیند مل جائے، کیونکہ خان صاحب تو ویسے بھی بالر تھے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ یقین کریں عمران خان کا جس چیز پر جو ہے ٹھپا لگے گا وہ جیتے گا انشاءاللہ. جی بلکہ کہ عام انتخابات 24 کا دنگل جو ہے وہ سجنے والے انتخابات انتخابی مہم جہاں پر شروع ہوگی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جہاں پر جمع ہونے شروع ہوئی. وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی امیدوار کے کاغذات نامزدگی وہ جو ہے وہ منظور نہیں ہوئے. آج جو ہے عمران صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض جو ہے وہ عائد کر دیا گیا. میرے ساتھ سینئر قانون دان بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا تعلق ہے. لطیف خوسا صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر، مراد صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، حماد اظہر صاحب کے کاغذات پر جو ہے وہ اعتراض عائد کر دیا گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، قانون تو بڑا واضح ہے کہ کسی کے بھی آپ کاغذات نامزدگی ان فضولیات کی بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کو ڈس فرینچائز کرنے کے مترادف ہے. یہ کینڈیڈیٹ کو یا آپ بلہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دراصل بلہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو آپ چوائس دیتے ہیں.
ان کو آپ حق دیتے ہیں کہ آپ ان میں سے منتخب کریں کہ کس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی نمائندگی کرے اور آئندہ سے ریاست 5 سال کے لیے چلے اور ملک کو چلایا جائے. تو یہ 25 کروڑ عوام کا استحقاق مجروح کیا جا رہا ہے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کہ آپ ان لوگوں کا جو اب اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. آپ کسی اس میں پول میں سروے میں چلے جائیں 80 سے 90% کا یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے یا انہی کہ ہم جو ہے پیروکار ہیں. تو ایسے میں آپ 80-90% لوگوں کو آپ ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں. پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ فراڈ بند کر دیں تو بہتر ہے. قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی صورت میں بھی آپ دیکھیں تو یہ چل نہیں پائے گا. اگر اس طرح سے الیکشنز کروائیں گے تو یہ ریاست کو اور زیادہ ڈبوتے چلے جائیں گے, معیشت ہماری اور زیادہ جو ہے سر جو اشتہاری امیدوار ان کے حوالے سے, ان کی اہلیت کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی اشتہاری ہوگا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. دکھا دیں آئین میں یا قانون میں کہیں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو مفرور ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. پھر یہ کیسے؟ اور ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر ایک شخص کا جو مفرور تھا اس کا مسترد کیا تھا, اس نے معطل کر دیا. ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا اور نوٹس دے دیا ہے کہ آؤ بھائی بتاؤ کہ جب یہ قانون میں اور آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ نے کیسے مسترد کیا ہے. اس کا نامینیشن بھی بحال کر دیا گیا, اس کی نامزدگی بھی بحال کر دی گئی, کاغذات نامزدگی اور یہ نوٹس بھی.